بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں میٹرک میں تھی، میری منگنی پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے، ابو و ماں مسجد ہیں۔ میں کالی سی بالکل بھی خوبصورت نہیں، اللہ کا شکر ہے جیسی بھی ہوں۔ میں صحت مند تندرست ہوں، کافی ہے۔ منگنی بعد پھپھو کا بیٹا دبئی چلا گیا، وہ پیسے کمانے لگا۔ 2 سال تک میرے ساتھ وہ رابطے میں رہا۔ ابو کے موبائل پہ کبھی فون کرتا تو میں بھی کبھی اس سے بات کر لیتی، پھر رفتہ رفتہ اس کا رابطہ کم ہونے لگا۔ میں BA کر رہی تھی اور گھر آیا، لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کیا کہ وہ گورا چٹا اور خوبصورت تھا اور میں کالی سی۔ کہنے لگا، مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ یوں کہہ لے وہ میرے دل پر خنجر چلا رہا تھا، بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا۔ انجام یہ ہوا مجھے چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی۔ میں بہت روئی، بہت زیادہ۔ مجھے اپنے کالے ہونے پہ غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی، میں کالی کیوں ہوں، میں بدصورت کیوں ہوں۔ بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پہ قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی، بلکہ حور کی مانند بھی پتلی سی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، خوبصورت۔ خیر میں رو کر چپ ہو گئی۔ میں کالج سے یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے آتے تو تھے، لیکن صورت کو پسند کیا جاتا، نہ سیرت کو۔ ہر بار ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسا وقت آیا میں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی، ہر وقت کتابوں میں گم رہنا۔ میری زندگی کتابوں میں ڈوب گئی، پڑھنا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا، ہمارا آنا جانا بھی کم تھا، اسے دیکھ کے بھی کافی وقت گزر گیا۔ ہاں، پھر ایک دن وہ میرے چاچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا، ساتھ اس کی بیوی تھی۔ میں ماسٹر کر رہی تھی، میں دن رات پڑھتی رہی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہنے لگے طلاق والا لڑکا، یا تو کوئی 5 بچوں کا باپ، کوئی بکریاں چرانے والا، کوئی 60 سال کا بڈھا، سب رشتے آئے میرے لیے۔ لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دینے کا علم بھی سکھایا تھا۔ میں ساری رات اگر پڑھتی تو بابا بھی جاگتے رہتے۔ میں سمجھتی تھی میرے سونے سے پہلے کبھی بابا جان نہیں سوئے تھے۔ بابا جان میرا درد سمجھتے تھے، میری ہمت ہے بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ سنا اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا، اس کا بازو توڑ دیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ماسٹر کے ساتھ ساتھ میں وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا جان کا خواب بھلا میں کیسے نہ پورا کرتی۔ میں وکیل کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں، ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار، محلے والے سب باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا اور کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، کسی لولے لنگڑے کو دے دیں اب اس کو۔ لیکن بابا میری ڈھال تھے، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے، ہم صرف 2 بہنیں تھیں، ایک مجھ سے چھوٹی، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی۔ جب میں وکیل کا امتحان پاس کر لیا تو اس دن امی ابو بہت روئے تھے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خوش کوئی بھی نہ تھا، اگر کوئی خوش تھا میرے لیے تو وہ صرف میری امی ابو میرا ماتھا چوم کر بولے، میری بچی تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چاچا تایا ہمارے گھر آئے تھے، کہنے لگے وکیل ہی بنی ہے، کون سا جج لگ گئی ہے، اس کی شادی کرو اب۔ وہ الفاظ میرے دل پہ لگے، جج بننا۔ سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے، ہمارے غربت کے دن ختم ہوئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھے یہ ایک راز کھلا تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بابا نے بیچ دیا تھا، مطلب ہم کرائے کے مکان میں تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی ہمارے ہمسفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر ادا نہ کر سکتی۔ نوید بہت اخلاق اور اچھے انسان ہے۔ خیر وقت کا تماشا یہ کہ میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہیں۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میرے کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس یہ سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پہ اس کے شوہر کو بھی بلوایا گیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا، وہ میرے سامنے کٹکہرے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے رشتہ توڑنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے نا، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور آج میں جج بنی، اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف ہاتھ دیکھ کر رو رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اس کے سامنے ماں باپ شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، وہ مجھ سے کچھ کہنے لگا، اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔
بڑی کار پاس آ کر رکی۔ میں اس میں سوار ہوئی اور وہ بائک کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے اللہ کے فیصلے پر سجدہ ریز تھی۔ سب لڑکیوں سے خود پہ بھروسہ رکھو، اللہ کے کیے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پہ ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں آپ سب کے سامنے ہوں، کالی سی کوئی سی، آپ سول جج ہوں۔ میں آپ سب کی طرح ہوں۔ رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچانو، اپنی قسمت خود لکھو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔